اب ذرا زور سے نعرہ لگا لیں۔ نعرے کے بعد میں آج کی اس بزم کے مہمان نعت خوان پاکستان سے تشریف لائے ہوئے جناب حضرت علامہ مولانا حافظ احمد رضا صاحب قادری دامت برکاتہ عالیہ، ان کو دعوت نعت دوں گا، تو بھرپور نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، سناخانان مصطفیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد حاضہ کے تمام خادمین اور تمام مقتدی اور وہ تمام مہمان کے جو اس وقت دور و نزدیک سے اس خوبصورت محفل کا حسن ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اس کاوش کو، اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ باہر لوگ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، یہاں ہم اپنا رشتہ گنبد خضرا سے جوڑ رہے ہیں۔ ان کے مطابق رونق باہر بھی ہے، ہمارے مطابق ساری روشنیاں اس محفل میں ہوتی ہیں جہاں اللہ کے محبوب کی بات ہوتی ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں، خوش مزاج لوگ یہاں پہ آقا کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ میں چونکہ ابھی مغرب کی نماز کی ادائیگی ہوئی تھی، میں پہنچ گیا تھا، کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ہمارے دو شہزادوں نے ابھی حاضری پیش کی ہے، تو آپ لوگ بہت ڈھیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کو جو چارج کرنے آتا ہے نا میلاد النبی کا مہینہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا مہینہ گیا تو شاید ہم سرکار کی آمد مرحبا کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ ارے یہ مہینہ تو اس خوشی کو تازہ کرنے آتا ہے، ورنہ نبی پاک کے آنے کی خوشی تو ہم ہر گھڑی ہر سانس میں مناتے الحمدللہ۔ اور سٹیج پہ آپ زیارت کر رہے ہیں مختلف آئمہ مساجد سے، سادات کرام اور ہمارے حضرت قبلہ علامہ عمران عبدالی صاحب بھی میرے بڑے پرانے دوستوں میں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ قاری صاحب کی محبتوں کو، حافظ صاحب کی ہمارے ساتھ جو پیار ہے، بڑی محبت سے انہوں نے رابطہ کیا، اللہ ان کی محبتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ خاموش نہیں بیٹھنا، جس محبت کے ساتھ آئے ہیں یار آقا کا ذکر کریں، کوئی لب بھی خاموش نہ رہے، ذرا اونچی آواز سے پڑھ کے سنائیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بس آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بولو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بولو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اس محفل میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے، کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا
اور میں کیوں نہ کہوں 11ویں شریف کے مہینے میں کہ وہ لوگ خدا شاگرد، وہ لوگ خدا شاگرد قسمت کے سکندر ہیں۔ کون جو غوث اعظم کے دربار پہ جاتے ہیں، جو غوث اعظم کا عرس پاک مناتے ہیں، بولو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ Right after this beautiful ashar, these beautiful poetry stanzas, I'm going to take start in beautiful Hamd Bari Ta'ala. Many children, kids, youngsters present in this beautiful milad of Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam and Badi 11ویں شریف۔ Allahu Allah, 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 Allahu Allah. حسبي ربي جل الله، الله الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله الله. حسبي ربي جل الله، الله الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله. Say together لا إله إلا الله، الله الله الله، لا إله إلا الله، الله الله. Say loudly لا إله إلا الله، الله الله الله، لا إله إلا الله، الله الله. وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ. بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ. مہربان وہ کون ہے؟ اللہ اللہ. کیا اونچی شان ہے؟ اللہ اللہ. اس کے سب نشان ہے؟ اللہ اللہ. سب دلوں کی اللہ اللہ. Say together حسب ربی جل اللہ، اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ اللہ. Say loudly لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، Allah, oh Allah, the Almighty, Allah, Allah, protect me and guide me, Allah, Allah, to your love and mercy, Allah, Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allah, Allah, from beholding your beauty, Allah, Allah. Oh my Lord, accept this plea, Allah, Allah, Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, 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 Allah. Ma fi qalbi khayrullah, Allah, Allah. Say together, La ilaha illallah, Allah, Allah. Say loudly, La ilaha illallah, Allah, Allah. La ilaha illallah, Allah, Allah. La ilaha illallah, Allah, Allah. May I listen your voice? I hear it. Why are you so shy? Why are you hesitating? Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with a beautiful tongue. MashaAllah.
and beautiful voice. Use it for the sake of the riza of Allah subhanahu wa ta'ala, for the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Use this tongue. La ilaha illallah, Allahu Allah, Allah, 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 la ilaha illallah, سبحان اللہ. ایک بہت ہی خوبصورت نعت شریف اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے اشعار پیش کر رہا ہوں، اور مجھے یہ اشعار بہت پسند ہیں. بچپن ہی سے یہ گنگناتا ہوا آ رہا ہوں. کس کس کو یہ کہنا آتا ہے؟ سب سے اولا ماشاء اللہ. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. اور پتہ کیا چاہیے؟ میرے تو دل کی بہت بڑی تمنا ہے کہ عاشقان نبی کے دل کی صدا، کہ سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں، بے قیسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا
میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جام تو جا تو جام تو جا تو کو جام تو جا تو جام تو جا الہام جاما ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا الہام جاما ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین تو کو جام تو جا تو جام تو جا اللہ اکبر اکبر یا رسول اللہ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا میرے نبی کا ہر امتی بولے میں تیرا امتی میری خوش قسمتی 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 میں تیرا امتی یوں تو یوسف بھی عیسیٰ بھی موسیٰ بھی ہے پر میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو کو جام تو جا تو جام تو جا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں سارے بولو نا اب تو بس ایک ہی دھن ہے جمہوریاں تیری دوریاں نے ماریا صد سو مدینے آقا صد سو مدینے آقا صد سو مدینے آقا کرو مہربانیاں ڈاٹا غریب آقا کون میرے زر نہیں اٹھ کے میں کی میں آواں مال میرے پر نہیں اساوی سے ڈیرا تے تو بڑی دور لا لیا صد سو مدینے آقا صد سو مدینے آقا صد سو مدینے آقا کرو مہربانیاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے
اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھ سر بولو نا اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھ میرے مولا اب تو بس یہی دھن ہے۔ اور ہمارے قبلہ عبد القادر نشائی صاحب 4 یاروں کی بات کر رہے تھے میرے مائک پہ آنے سے پہلے صدیق عمر عثمان، صدیق عمر عثمان، حیدر تمہیں واری جان، صدیق عمر عثمان، حیدر تمہیں واری جان، بلکہ نعرہ چاراں دا لایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، گیتا کندے گایا کر تینوں رنگ جاون گے۔ اگر میری بات سے آپ اتفاق نہ کریں، یہ ایک فریڈم والا کنٹری ہے، آپ کو میں پکڑ کے نہیں کہہ سکتا کہ کہیں سبحان اللہ ہے، میں آپ کو جھنجھوڑ کے نہیں کہہ سکتا کہ کہیں سبحان اللہ۔ اگر میری بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو سبحان اللہ کہہ کے میری بات کی تائید کر دینا، میرے آنے کا مقصد یہاں مجھے پتا چل جائے گا پورا ہوا ہے یا نہیں۔ سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے، سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے، رج کے تو کھایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، رج کے پکایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے۔ اور قبلہ عمران علی صاحب رج کے لٹایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ مجھے میرا بھائی پہلے چونکہ یہ اس کی بڑی نسبت ہے پیر نصیر الدین شاہ صاحب سے، قربان زمانہ گئے ایک مہنگی نہیں ان پر، قربان زمانہ گئے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے۔ ہر بندہ ذرا ان ہستیوں کے نام پہ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے گا، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے، پہلے تو میں نے کہا نا کہ سب ہاتھ بلند کر کے کہیں
اب میں کہوں گا نہیں، دیکھوں گا جس ہستی کا نام لینے لگا ہوں ان کے نام پہ کون کون فدا ہوتا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے، صدیق کا مولا ہے، حسنین کا نانا ہے، صدیق کا آقا ہے، حسنین کا نانا ہے، جی فاروق کا آقا ہے، حسنین کا نانا ہے، جی عثمان کا پیارا ہے، حسنین کا نانا ہے، حیدر کا وہ آقا ہے، حسنین کا نانا ہے. ماشاءاللہ the descendant of Pir Meher Ali Shah Sahab, Pir Nasiruddin Shah Sahab, is teaching us the etiquettes, the adab of the bargah of Sayyida Kainat. Say Subhanallah. How to present yourself in the bargah of the beloved daughter of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyida Fatima Zahra sallallahu alaihi wasallam. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہر بندہ بولے گا کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، جی لجپال گھرانہ ہے، زہرا کا لجپال گھرانہ ہے، زہرا کا لجپال گھرانہ ہے، زہرا کا لجپال گھرانہ. کنجوسی نہ کریں اہل بیت کے نام پہ، کنجوسی نہ کریں. زہرا پاک کے ذکر پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں لجپال گھرانہ ہے، زہرا کا لجپال گھرانہ ہے، زہرا کا لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، بس یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے. غلام پنجتن ہوں، یہ میری پہچان ہے. میں غلام پنجتن ہوں، ارے یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے. امداد کن از بندے غم آزاد کن،
در دینوں دنیا شاد کن، در دینوں دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ اب ہر بندہ ذرا یہاں پہ اپنی حاضری کا ثبوت دے گا کہ وہ یہاں پہ پریزنٹ ہے، غوث پاک کے در پہ اللہ آپ کو لے جائے۔ میری دعا ہے گئے آمین۔ اور آپ اس روزے کے سامنے کھڑے ہو کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کہیں جس طرح یہاں بولیں کہ میں غلام غوث الورا ہوں، ارے یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں سونے دی کوئی مثال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اساں کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر، اساں کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر، جڑا چاہندا ہے جنت چ پاوے شجر، جڑا چاہندا جنت چ پاوے شجر، اساں کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر، جڑا چاہندا ہے جنت چ پاوے شجر، پاوے شجر۔ کی کرے بسوں مل کے کہے میرے نال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے، تم نے خرید کر مجھے، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ Can anyone tell me the name of that صحابی رسول کہ جس کو میرے آقا نے خریدا تھا؟ اونچی آواز سے کون؟ بلال، وہی بلال کہ جنہ کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان، او جنہ کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان، او دی سارے غلاماں چوں بکری یہ شان، او دی سارے غلاماں چوں بکری یہ شان، جنہ کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان، او دی سارے غلاماں چوں بکری یہ شان، بکری یہ شان۔ ماشاءاللہ ساڑھے حاجی عبدالرؤف صاحب بھی آگئے نے، ان میں ویکھاں گا میرے بلال حبشی دا نا سن کے کیڑا کیڑا بندہ خاموش رہندا ہے اور کیڑا کیڑا سبحان اللہ کہندا ہے۔ میں ان ویکھنا ہے جنہ کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان، او دی سارے غلاماں چوں بکری شان، بکری شان۔ او میرے آقا دا عاشق بلال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا دا عاشق بلال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا،
نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، اور نماز اقصی میں جب پڑھائی، یا اللہ یا اللہ فری فلسطین، یا اللہ فری فلسطین، یا اللہ سیف مسجد الاقصی، یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، مالک مولا فلسطینیوں پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، مالک مولا ان کو صبر عطا فرما، ان پہ رحم فرما، ان ماؤں پہ، بیٹیوں پہ، نوجوانوں پہ، بچوں پہ جن کے خاندان کے 12 افراد ملبے کے نیچے آ کے دب گئے، چلے گئے، شہید ہو گئے، مولا پروردگار ان کو صبر عطا فرما، ان کی شہادتوں کے اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نعرہ رسالہ 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 رسالہ، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر نبی بتلائے ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، جو بلاد حبشی ہے، سرور دی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، وہ جو بلاد حبشی ہے، سرور دی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے اس پر، وہ بلال ظلم سہ کر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا، یہاں آپ کو چھت ملی ہے، کارپیٹڈ مسجدیں ملی ہیں، اللہ ہیٹڈ آپ کو رومز ملے ہیں، یار ابھی بھی آپ نہ بولیں تو آپ کی مرضی ہے، اگر چاہتے ہو بلال حبشی کے در سے خیرات مل جائے، ایسی لا الہ الا اللہ ہونی چاہیے اس شعر کے آخر میں کہ مسجد کے در و دیوار گواہ ہو جائیں کہ آج اللہ کے بندوں نے اس مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے، سرور کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے اس پر، سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی زبان پہ جاری رہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں، ظلم ہوئے کتنے اس پر، سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی زبان پہ جاری رہا، اللہ بولو لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جگہ کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، لایا بدوان سینے کمال ہویا، یہ شعر سن کے اگر آپ نہ بولے پھر ایک باری پھر پڑھ لو، ایک دفعہ پھر پڑھ لوں گا، پھر تو بول لیں گے نا یار،
اگر آپ نہ بولے تو یار مجھے یہ چیز ہوگی کہ یا تو میں اپنا جو پیغام ہے وہ ڈیلیوری نہیں کر پایا. اگر آپ نے سبحان اللہ کہہ دی تو ہمارے عبدالقادر نشائی صاحب کا بھی گلا ٹوٹ جائے گا. کہہ رہے ہیں سارے سوتے پہ. میں کہہ نہیں سوتے. انشاءاللہ محفل اپنے عروج تے پہنچ جائے گی انشاءاللہ, بلکہ پہنچ گئی ہے. لایا بدوان سینے کمال ہویا, لایا بدوان سینے کمال ہویا. کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا, کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا. آئے درتے سوالی نو کیتی نینا, آئے درتے سوالی نو کیتی نینا. جنہیں آکے غریبا دیوا پھڑ لئی, جنہیں آکے غریبا دیوا پھڑ لئی. کملی والے محمد تو صدقے میں جان, کملی والے محمد تو صدقے میں جان. جن آکے غریبا دیوا پھڑ لئی, جن آکے غریبا دیوا پھڑ لئی. چونکہ وقت خاصا ہو گیا ہے, حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک یا دو شعر پیش کر کے, چونکہ آج کی محفل ان کی نظر ہے, میں اپنی حاضری کو اختتام کروں گا. جس طرح آپ سن رہے ہیں یقین مانیں, یہ کوئی میں سرکاسٹک وے میں نہیں کہہ رہا, یا میں آپ کو مبالغہ رائے کے زمین میں نہیں کہہ رہا. آپ نے بڑی محبت سے سنا ہے, بڑے پیار سے سنا ہے. اللہ آپ کو اسی طرح حضور کا عشق آپ کے سینوں میں سلامت رکھے. اب یہ 11ویں والے کا مہینہ ہے, میرے ساتھ مل کے ذرا ایک دفعہ ذکر کر لیں. امداد کن از بندے غم آزاد کن, امداد کن از بندے غم آزاد کن, امداد کن از بندے غم آزاد کن. در دین دنیا شاد کن, در دین دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر امداد کن, امداد کن از بندے غم آزاد. ایک ہاتھ اٹھا کے کہو تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں نے دیا. پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے, نہ جانے کون بغداد شریف میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں. دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کس نے ہاتھ دیا ہے غوث پاک کے ہاتھ میں. ارے یہاں وہی بیٹھا ہے جس کے ہاتھ کو میرے غوث نے تھام لیا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں نے دیا. تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم, امداد کن از بندے غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن, در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از بندے غم آزاد. جے میں بے کاملا والے
ہمارے عبدالقادر نشائی صاحب ویسے تو ماشاءاللہ کنگ ہیں اس فیلڈ کے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں تو ان سے دعا لینے کے لیے شعر پڑھ دیتا ہوں کبھی کبھی، ایک دو برکت کے لیے۔ جے میں بے کام لاولے او کچھ نہیں میرے پلے، جے بے کام تیری رحمت والے او بلے بلے بلے، ماں برگی کوئی شے نہ جگ دے میں ساری دنیا بھولی، تے جیڑی ٹھنڈ دلاں نوں پاوے او مٹھی ماں دی بولی، پائی پایاں کد دشمن ہوندے تے پائی پایاں دیاں باواں، باپ جسر دا او تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں، ٹھنڈیاں چھاواں۔ اللہ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے، اور جس محبت کے ساتھ مجھے حافظ صاحب نے، اور بڑے پیارے لگ رہے ہیں، بڑی زبردست ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے انہوں نے، اللہ ان کی خوبصورتی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اصل خوبصورتی اندر کی خوبصورتی ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو وہ خوبصورتی عطا فرمائے، اور ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، امید ہے محسوس نہیں فرمائیں گے۔ ماشاء اللہ، نہایت ہی احسن انداز میں ہماری آج کی اس بزم کے مہمان نعت خوان جناب محترم حافظ احمد رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور جو رکت محفل پر طاری تھی، آپ سب احباب ان کا ساتھ دے رہے تھے ماشاءاللہ۔ سب کہہ رہے ہیں ذرا زور سے سبحان اللہ۔ حضور کی شان تو وراء الورا ہے، حضور غوث پاک کی شان وراء الورا ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت کا آپ تذکرہ کر رہے تھے نعت شریف کے دوران، تو سیدہ کائنات کی کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ جب میدان محشر قائم ہوگا اس وقت جو سارے لوگ جو وہاں موجود ہوں گے، حضرت سیدہ خاتون جنت کا وہاں سے گزر ہوگا تو فرشتے زور سے صدا لگائیں گے، اے محشر والے لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ میدان محشر سے گزر کر جنت میں تشریف لے جا رہی ہیں۔ یہ شان حضور علیہ السلام کی بیٹی کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ شانیں کس کس کی بیان کی جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت کی نعت کے دوران ہمارے آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی جناب حافظ حماد رضا صاحب جو سامنے ہمارے موجود ہیں، جامعہ مسجد رضا ہڈرسفیلڈ تشریف لائے، ہم ان کو محفل میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی انداز سے ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب سید نبیل حسین شاہ صاحب جامعہ مسجد غوثیہ ویک فیلڈ سے تشریف لائے۔ اسی انداز سے ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا محمد مقصود صاحب ڈیوزبری سے تشریف لائے۔ ہم سب احباب کو محفل میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ حافظ احمد رضا صاحب کا آپ نے بہترین ساتھ دیا۔ اب میں جس ہستی کو دعوت نعت دینے جا رہا ہوں، انشاءاللہ جب وہ بھی نعت پڑھیں گے تو محفل پر ضرور بضرور رکت طاری ہو جائے گی۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور میں 1997 یا 96 کی بات ہے، قبلہ حافظ عبدالقادر صاحب مرکزی جامعہ مسجد میرپور مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی محفل میں، ان کی مسجد میں آپ نے نعت شریف پڑھی تھی۔ 1996 یا 97 کی بات ہے۔ اس وقت جو جوبن ان کی نعت پر طاری ہوا تھا، آج بھی وہ جوبن برقرار ہے ماشاءاللہ۔ خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ مرکزی جامعہ مسجد ویک فیلڈ صوافیہ، مرکزی جامعہ مسجد صوافیہ ویک فیلڈ میں آپ امام و خطیب ہیں ماشاءاللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت بھی پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار کی بارگاہ میں جب ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں تو پوری محفل پر رکت طاری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سارے کہہ دیں۔ تو میں بلا تاخیر وقت ضائع کیے بغیر حضرت کی خدمت عالیہ میں جناب حافظ عبدالقادر صاحب نشاہی دامت
برکات ملالیہ کی خدمت عالیہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت اپنے مخصوص انداز میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ حضرت کی آمد سے پہلے بھرپور نعروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، ذرا زور سے لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن میلاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، ذرا زور سے، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین کرام، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ سٹیج پر ہمارے معزز مہمانان گرامی قدر کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں، اور مجھے الحافظ القاری رضا المصطفیٰ صاحب نے حکم دیا تھا حاضری کے لیے، اور فرمایا تھا کہ مغرب سے پہلے انشاءاللہ آپ کو وقت جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو بہرحال تو ہمارے صوافیہ مسجد کے عزیزوں نے صلاح خان نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، اور قبلہ حافظ احمد رضا صاحب قادری، ان کو میں نے خود ہی ریکویسٹ کیا کہ ٹھیک ہے آپ، چونکہ آپ کا سفر لمبا ہوتا ہے، طویل سفر کر کے آتے ہیں، پھر جاتے بھی ایک لمبے سفر پر، تو اس لیے میں اپنی جگہ جو ہے میں آپ کو وقت دیتا ہوں آپ پڑھنے۔ تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ ابھی چونکہ میرا اعلان ہوا ہے، اور ماشاءاللہ مغرب سے لے کر اس وقت تک، بلکہ اثر سے لے کر غالباً اس وقت تک نعتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک عظیم خطاب جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہو جائے۔ ینگسٹر بھی یہاں تشریف فرما ہے، تو اس لیے میں اپنا یہ وقت جو ہے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے جو ہے یہ مہمان، ہمارے معزز مہمان جو ماشاءاللہ ہماری ینگ جنریشن کے لیے، ینگسٹر کے لیے جو ہے بہت عظیم خطاب ہوتا ہے ان کا، عالم دین بھی ہیں اور ماشاءاللہ باعمل عالم دین ہیں، اور بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد عمران عبدالی صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں ان کو اپنے بیان ذیشان سے محسوس فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، لیکن جس طریقے سے حضرت کی شان ہے اس طریقے سے آپ بلند آواز کے ساتھ نعرے کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تھوڑا سا اور زور لگا دیں، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل انعقاد پذیر ہے، میلاد شریف بھی ہے اور بری 11ویں شریف کی دعا بھی ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فاضل نوجوان حضرت علامہ حافظ و قاری رضا المصطفیٰ صاحب،
حفظہ کا، جنہوں نے آج کی اس محفل کے لیے مجھے دعوت دی، وعدہ کیا، وعدے کے مطابق حاضر ہوا۔ کافی عرصے سے، کئی سالوں سے حافظ صاحب قبلہ رابطہ کر رہے تھے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں وعدہ نہ کر سکا، حاضر نہ ہو سکا۔ الحمدللہ اس دفعہ وعدہ کیا اور وعدے کے مطابق حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ کثیر تعداد میں یہاں علماء تشریف فرما ہیں، بزرگ علماء، جوان علماء۔ اللہ رب العزت علماء حق کا سایہ تا دیر ہم سب کے سروں پہ قائم اور دائم رکھے، اور علماء حق سے ہمیں وابستہ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام سنا، پھر اعلان ہوا استاذ الحفاظ جناب علامہ قاری حافظ عبدالقادر نوشاہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، لیکن آپ نے کمال محبت فرمائی اور بڑے پن کا مظاہرہ فرمایا، اور یہ ویسے نہیں کہتے، جو عزت والے ہوتے ہیں وہ عزت کرنا جانتے ہیں اور وہ عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی محبتوں سے نوازا اور اپنا ٹائم جو ہے وہ مجھے عنایت فرمایا کہ تو پہلے گفتگو کر لے اور بعد میں انشاءاللہ حاضری کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ ان کی محبت ہے، اور یہ میرے ساتھ تو محبت ہے ہی، لیکن میرے قبلہ والد صاحب کے ساتھ ایک بڑا طویل عرصہ ان کا گزرا ہے، پچھلے 40-45 سال کا عرصہ جو ہے یو کے کی دھرتی پہ۔ تو اللہ رب العزت قبلہ نوشاہی صاحب کی محبتوں کو بھی قبول اور منظور فرمائے۔ وقت مختصر ہے اور میں کھچڑی پکانے کا عادی ہوں۔ میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں، 3-4 سال سے نہیں آیا، لیکن اس سے پہلے میں یہاں آتا رہا ہوں۔ تو میں کھچڑی پکانے کا عادی ہوں۔ میری گفتگو میں آپ کو انگلش بھی ملے گی، اردو بھی ملے گی، پنجابی بھی ملے گی، اگر ماحول بنایا نہیں تو سر سر بھی چل ویسی۔ تو وقت مختصر ہے اور کام بہت زیادہ ہے، لہذا محبت سے ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ نعت خوان جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ایکو سسٹم کھلا ہوا ہوتا ہے، تو پتہ نہیں چلتا کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، لیکن جب بولنے والا بول رہا ہوتا ہے اسے بالکل پتہ ہوتا ہے کون سو رہا ہے، کون جاگ رہا ہے، کون سن رہا ہے، کون موبائل پہ کھیل رہا ہے۔ تو لہٰذا محبت سے آپ نے بیٹھنا ہے۔ I am not going to take too much time of yours. I only have 30 minutes, and within 30 minutes inshallah ta'ala I will try and convey my message. So out of love and respect say subhanallah. میلاد کی محفل ہے، اور میرا تو یہ عقیدہ ہے اور ماننا ہے کہ نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے۔ The ذکر of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم keeps me miraculous. نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ It keeps a veil over my defects. The dhikr of Rasulullah, the praise of Rasulullah, the naat of Rasulullah, the tareef of Rasulullah. نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ ہزار موت سے ٹکرا کر بھی میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے۔ ہزار موت سے ٹکرا کر بھی میں زندہ ہوں۔ After facing death so many times, after facing so many problems, after facing so many hurdles, I am still alive, I am still firm, I am still strong, I am still healthy. I stand with respect, I sit with respect, I move in society with respect, I talk with respect. ہزار موت سے ٹکرا کر بھی میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے۔ There is someone taking care of me. Who is taking care of me and you? None other than Rasul Arabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، numerous leaders, kings come in this world. آئے، انہوں نے اپنے کام کیے، حکومت کی، بادشاہی کی، حکمرانی کی اور چلے گئے۔ Leaders come, kings come, they done what they come for, they led the world, they governed the world, parts of the world, area of the world, and they departed from this world. بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے لیڈر آئے، وقت گزار کر، حکمرانی کر کے، بادشاہی کر کے، لیڈری کر کے وہ چلے گئے۔ ایسے ایسے بادشاہ آئے جن کے نام تک
تاریخ کی کتابوں سے مٹ گئے. Meaning such kings have come in this world, such leaders have come whose names have been erased from the books of history. No one knows of them, no one speaks of them, no one is aware of them. بڑے بڑے بادشاہ آئے, نام تک مٹ گئے, تاریخ کی کتابوں سے نام مٹ گئے, ختم ہو گئے. سامعین حضرات, 14 صدیاں گزر گئی ہیں, آج بھی میرے سونے محمد کا نام بھی چمک رہا ہے, میرے سونے محمد کا کام بھی چمک رہا ہے. ایسے نہیں, ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. 14 centuries have passed, and after 14 centuries passing, even today the name of your my beloved prophet is glowing and shining, and the work of your my beloved prophet is glowing and shining. Allahu Akbar. اور ایسا چمک رہا ہے, ایسا چمک رہا ہے کہ قیامت کی صبح تک یہ دنیا بھی میرے مصطفیٰ کی چمک سے چمکتی رہے گی. جو آ رہے ہیں وہ بھی چمکتے رہیں گے, جو آئیں گے وہ بھی چمکتے رہیں گے. Everyone is attaining glow and shine from the personality of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ایسے سے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. This entire universe was illuminated through the illumination of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Whether it is the earth, whether it is the skies, whether it is the heavens, whether it is the sun, whether it is the moon, whether it is the stars, whether it's the prophets of Allah, whether it's the messengers of Allah, whether it's the angels of Allah, everyone illuminated through the illumination of Rasulullah sallallahu. When your and my Imam Ahmad Raza saw that the entire universe is attaining illumination through the illumination of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, your and my Imam joined their hands together and said, Ya Rasulullah, chamak tujh se paate hain sab paane wale, mera dil bhi chamka de chamkane wale. Everyone is attaining illumination through you, O Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Illuminate my heart also, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We are all here today to illuminate our hearts. To illuminate our hearts through the zikr of Rasulullah, through the praise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Imam Zainul Abidin radiyallahu ta'ala anhu se کسی نے سوال کیا, someone questioned them, حضرت جب اسلام پھیل جائے گا, when Islam is going to spread in all 4 corners of the world, دنیا میں جب اسلام پھیل جائے گا اور مسلمانوں کے اندر مختلف طبقے جنم لیں گے, different groups are going to emerge from within the Muslims, اور ہر کوئی کہے گا کہ میں حق والا ہوں, ہر کوئی کہے گا میں سچ والا ہوں, ہر کوئی کہے گا میں صراط مستقیم پہ ہوں. different sects, different groups, different categories of people from within the Muslims who are going to come forward, and each and every one is going to say, I am on the straight path, I am on the Sirat Mustaqim, I am on the path which leads towards Allah, I am on the path which leads towards Rasulullah. ہر کوئی کہے گا میں حق پہ ہوں, میں حق والا ہوں, میں سچ والا ہوں, میں رب والا ہوں, میں محمد والا ہوں. تو یا حضرت بتائیں اس وقت پتہ کیسے چلے گا کہ حق والے کون ہیں؟ How will we know who is on the straight path? What is the identity of those people? How will we identify the ones who are on the Sirat Mustaqim? جو حق والے ہیں, جو سچ والے ہیں, ان کی شناخت کیا ہے, ان کی آئیڈینٹی کیا ہے, پتہ کیسے چلے گا کہ کون حق والے اور سچ والے ہیں؟ تو امام زین العابدین نے جواب دیا, حق والے وہی ہوں گے جو سنت والے ہوں گے. اچھی آنکھوں سبحان اللہ, لگ دے تسی تھک گئے ہو, اچھی آنکھوں سبحان اللہ, تھوڑے جو زور لا کے آنکھوں سبحان اللہ. حضرت امام زین العابدین said the ones who are going to be on the path of haqq and such are going to be the Ahlus Sunnah. The Ahlus Sunnah are going to be the ones who are going to be on the path of Sirat Mustaqim. لیکن سوال کرنے والا عقل مند تھا, he was a wise person. He then asked, او حضرت امام زین العابدین, جب بہت سے لوگ جن کی سوچ مختلف, نظریہ مختلف, طور طریقے مختلف, عقیدہ مختلف, لیکن کھڑے ہو کر سب کے سب یہی کہیں کہ ہم اہل السنہ ہیں, ہم اہل السنہ ہیں. Are you listening? People, groups,
Yes, Ahlul Sunnah, the one on the Sirat-e Mustaqim. But when people stand up and say, we are Ahlul Sunnah, we are Ahlul Sunnah, we are Ahlul Sunnah, they claim to be Ahlul Sunnah, but their thinking is different, their ideology is different, their beliefs are different, their practices are different, their vision is different, the way of moving forward is different. How will we know who is the real Sunni? پتا کیسے چلے گا کہ سچا سنی کون ہے, پکا سنی کون ہے, سچا سنی کون ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے جواب دیا, جب مختلف لوگ کہیں کہ ہم سنی ہیں, ہم سنی ہیں, ہم سنی ہیں, تو سچے پکے سچے سنی کی علامت یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ میرے نانا کا ذکر کرنے والے ہوں گے. وہ کثرت کے ساتھ میرے نانا کا ذکر کرنے والے ہوں گے. The real Sunni, the true Sunni, the one who are on the path of Haqq, the one who are on the path of Sach, the path of truth, the ones who are on that path which leads towards Allah subhanahu wa ta'ala, the path which leads towards Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Zainul Abidin said their identification, their identity is that they are in abundance going to be doing the zikr of my grandfather Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. وہ کثرت کے ساتھ میرے نبی کا ذکر کرنے والے ہوں. الحمدللہ ہم اہل سنہ ہیں. الحمدللہ, you can all say Alhamdulillah. We are fortunate to be Ahlul Sunnah. We are proud to be Ahlul Sunnah. Our mornings, our evenings, our days, our nights are spent in doing the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ارے ہمارے دن بھی نبی کے ذکر میں گزرتے ہیں. سنی کا دن بھی نبی کے ذکر میں گزرتا ہے. سنی کی شام بھی نبی کے ذکر میں گزرتی ہے. ارے سنی کا بچپن بھی نبی کے ذکر میں گزرتا ہے. سنی کی جوانی بھی نبی کے ذکر میں گزرتی ہے. ارے سنی کا بڑھاپا بھی نبی کے ذکر میں گزرتا ہے. ارے سنی دنیا میں آتا ہے تو نبی کا ذکر شروع کرتا ہے, دنیا کے نظام سے گزرتا جاتا ہے, محمد عربی کا ذکر کرتا جاتا ہے. We come in this world, we start the zikr of Rasulullah, the praise of Rasulullah, the naat of Rasulullah. We travel through the cycle of the world, we travel through the system of the world, and at the same time we continue to do the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We are in the world, we are doing the zikr of Rasulullah. We leave this world, we leave the world doing the zikr of Rasulullah. We leave the world doing the zikr of Rasulullah. شاعر نے بڑے مزے کی بات کی, میں وہ سنی ہوں, میں وہ سنی ہوں. ویسے میں سر لگاتا ہوں لیکن تھوڑی ٹلی سبحان اللہ تک کے دل نہیں پکڑتا. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد. What I am mentioning to you, who is a Sunni? Sunni is someone who always does the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He is in the world doing the zikr of Rasulullah. He leaves the world doing the zikr of Rasulullah. Sunni har lamha har gari apne nabi ka zikr karta hai. وہ دنیا میں ہے تو نبی کا ذکر کر رہا ہے, وہ دنیا سے جاتا ہے تو نبی کا ذکر کرتے ہوئے جاتا ہے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا, میرا لاشا بھی کہے گا, تو سلام میرا لاشا بھی کہے گا. سلام. We are in the world, we are doing the zikr of Rasulullah. We leave the world, we are doing the zikr of Rasulullah. Even our corpse is going to be doing the zikr of Rasulullah. We enter the grave doing the zikr of Rasulullah. We open our eyes inside the grave doing the zikr of Rasulullah. میرا لاشا بھی کہے گا سلام
چلے گئے اللہ اکبر. Fortunate people are those who do the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fortunate people who praise Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fortunate people who are sitting here. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اور آج کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ صاحبزادہ حافظ رضا المصطفیٰ کا اور ان کی ٹیم کا ہم پہ احسان نہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا ہے. This is no favor of Hafiz Sahab upon us that they have invited us here today. اور نہ یہ ہمارا ان پہ احسان ہے کہ ہم یہاں پر آئے. This is no favor of ours upon them that we have come here. نہ یہ ان کا ہم پہ احسان نہ ہمارا ان پہ احسان. No favor of them upon us and no favor of ours upon them. یہ تو کملی والے آقا کا ہم سب پہ احسان ہے جنہوں نے آج کے دن اس مسجد کے اندر ہم سب کو اپنے ذکر کے لیے پسند فرما لیا ہے. This is the favor of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is the karam of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is the generosity of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that they have chosen us all for their zikr today. Allah. یاد رکھیں ہم یہاں بیٹھے ہیں حضور کا ذکر کر رہے ہیں اپنے نبی کا نام لے رہے ہیں. It is a reality that we attain comfort through the zikr of Rasulullah. We attain peace through the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We attain tranquility through the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. نبی کا ذکر کر کے ہمیں سکون ملتا ہے. نبی کے ذکر سے سکون ملتا ہے. نبی کے ذکر سے بے چین دل کو چین ملتا ہے. نبی کے ذکر سے بے قرار دل کو قرار ملتا ہے. نبی کے ذکر سے ہماری ایمان کی بیٹریاں چارج ہوتی ہیں. Youngsters, through the zikr and praise of Rasulullah, our batteries of Iman are charged. We attain peace and comfort. We are people who are full of stress. ہر بندہ stress میں ہے. ہر بندہ depression کا شکار ہے. ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے. کسی کو بیوی کی ٹینشن ہے. کسی کو اولاد کی ٹینشن ہے. کسی کو جاب کی ٹینشن ہے. کسی کو بزنس کی ٹینشن ہے. کسی کو ایگزامینیشنز کی ٹینشن ہے. We are all full of stress. We are all full of tensions. We are all full of depression. Someone is worried about their wife. Some are worried about their kids. Some are worried about their education. Some are worried about exams. Some are worried about coursework. Some are worried about work. Some are worried about business. Some are worried about health. Everyone is stressed about something. Everyone is tensed about something. ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت اور ٹینشن میں مبتلا ہے. لیکن جب ہم مسجد میں آ کر اپنے سونے نبی کا ذکر کرتے ہیں, اپنے سونے نبی کا نام لیتے ہیں, when we come and do the zikr of Rasulullah, when we come and praise Rasulullah, when we send durood upon Rasulullah, when we send salam upon Rasulullah, all of our tensions go away. We forget about our tensions. We forget about our problems. We forget about our uneasiness. ہمیں اپنی ٹینشنیں بھول جاتی ہیں. ہمیں اپنی پریشانیاں بھول جاتی ہیں. ہمیں اپنی پرابلمز بھول جاتی ہیں. ہم نبی کے ذکر میں گم ہو جاتے ہیں. نبی کے ذکر میں ڈوب جاتے ہیں. اور یہ میرے آقا کا فرمان بھی ہے کہ اگر تمہیں مصیبتوں نے گھیر لیا, if problems have surrounded you, tensions have surrounded you, you are tensed, you are stressed, you are depressed and you find no way out, تمہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا, تو کملی والے آقا نے فرمایا بیٹھ کر میرا ذکر کرو, مجھ پہ درود پڑھو, تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں گی. Remember me, do my zikr, send durood upon me, send salam upon me, all your tensions will go, all your problems will go. ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر سے سکون ملتا ہے. لیکن ہم نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں. We haven't seen our beloved prophet with our open eyes. کھلی آنکھوں سے اپنے نبی کو نہیں دیکھا. We have not seen our beloved prophet. We have heard about our prophet from the ulama. We have read about the prophet from within books. ہم نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں, سنا ہے, علماء سے سنا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے میرے نبی کی شان, میرے نبی کی عظمت, میرے نبی کے کمالات, میرے نبی کے معجزات, میرے نبی کا آنا, میرے نبی کا جانا. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے, علماء سے سنا ہے.
نعت خوانوں سے نعت کی صورت میں سنا ہے. تو جب علماء بیان کرتے ہیں، جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جب ہم نعت خوانوں سے نعت سنتے ہیں، تو نعت سن کر، علماء سے خطاب سن کر، کتابوں میں حضور کی شان پڑھ کر ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. Are you with me or not? The condition, the state of our heart changes by reading the life of Rasulullah, by listening to ulama mentioning the maqam and the martaba, the status of Rasulullah, by listening to Naat Khwans who are reciting the Naat of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. یہ میری اور تیری کیفیت ہے. This is your and my state. ہم نے کھلی آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھا نہیں، ہم نے کھلی آنکھوں سے اپنے نبی کا دیدار نہیں کیا. سن کر یہ کیفیت ہے، کتابوں میں پڑھ کر یہ کیفیت ہے، نعتیں پڑھ کر یہ کیفیت ہے، درود پڑھ کر یہ کیفیت ہے. تو ایک لمحے کے لیے سوچیں صحابہ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. What is the state of the Sahaba going to be? The companions going to be? جنہوں نے اپنی آنکھوں سے والضحیٰ کا چہرہ دیکھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے واللیل کی زلفیں دیکھی. سوچیں صحابہ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے حضور کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتے جائیں، نبی کی شان سنتے جائیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ. Imagine the state of the Sahaba who saw the Prophet of Allah do tawaf around the Kaaba. Imagine the state of the Sahaba who saw the Prophet of Allah do the sa'i of Safa Marwa. Imagine the state of the Sahaba who saw the Prophet of Allah migrate from Makkah to Medina. سوچیں صحابہ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے حضور کو ہجرت کرتے ہوئے دیکھا. سوچیں صحابہ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے حضور کو مدینہ میں آتے ہوئے دیکھا. سوچیں صحابہ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے حضور کو مسجد نبوی کے منبر پہ دیکھا. سوچیں صحابہ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے حضور کو مسجد نبوی کے مصلی پہ دیکھا. سوچیں صحابہ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے حضور کو بدر کے میدان میں دیکھا. Imagine the state of the Sahaba who saw the Prophet of Allah in the land of Badr. Imagine the state of the Sahaba who saw the Prophet of Allah in the land of Uhud. Imagine the state of the Sahaba who saw the Prophet of Allah in the land of Hudaybiyah. Imagine the state of the Sahaba who saw the Prophet of Allah when Makkah was conquered. ارے سوچیں صحابہ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا جب حضور نے اپنی زبانی معراج کا واقعہ بیان کیا ہوگا، جب حضور نے بتایا ہوگا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا. سوچیں صحابہ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا جب حضور نے خود بتایا ہوگا مسجد اقصی سے میں لا مقام میں گیا، میں لا مقام میں گیا، میں رب سے ملاقات کی، رب کے جلووں میں گم ہوا. I saw Allah subhanahu wa ta'ala, I saw Allah subhanahu wa ta'ala, I spoke to Allah subhanahu wa ta'ala, I met Allah subhanahu wa ta'ala, I saw the gardens of paradise, I saw the angels of Allah subhanahu wa ta'ala, I saw all the seven skies. Imagine the state of the Sahaba when they saw the beauty of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in front of them. سامنے بیٹھ کر والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کرتے ہوں گے اور سونی سونی میٹھی میٹھی باتیں حضور کی سنتے ہوں گے. سونی سونی میٹھی میٹھی باتیں حضور سے سنتے ہوں. کیفیت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. ہم یہاں بیٹھ کر مچل گئے، سوچے ان کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا ذکر کیا، حضور کا ذکر کیا. ہجرت کے سفر میں حضور کا ذکر کیا. اپنے خاوند سے کہا میں کیا بتاؤں. What shall I say to you how great he was. What shall I say to you how beautiful he was. What shall I say to you about his morals. What shall I say to you about his character. میں ان کے اخلاق کے بارے میں کیا کہوں، ان کے کردار کے بارے میں کیا کہوں، ان کی گفتار کے بارے میں کیا کہوں، ان کے حسن کے بارے میں کیا کہوں، ان کے جمال کے بارے میں کیا کہوں، ان کے کمالات کے بارے میں کیا کہوں. حضرت عاتقہ فرماتی ہیں اے میرے سر کے تاج، جب وہ دور سے آ رہے تھے تو خوبصورت تھے، جب قریب پہنچے تو اور زیادہ خوبصورت تھے. آپ کی سبحان اللہ پہ بھی سبحان اللہ. حضرت عاتقہ فرماتی ہیں when I saw them coming from far they were beautiful. When I
saw them from close, they were even more beautiful. Allahu Akbar. یہاں پر ایک بات ہے نا, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ حقیقت ہے, انسان حسن پسند ہے. It is in the nature of human beings to love beauty. حسن پسند ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب دور سے نظر آتے ہیں تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, بڑے پرکشش ہوتے ہیں. They are very beautiful, they are very attractive from far. لیکن جب وہ قریب پہنچتے ہیں تو اتنے پرکشش نہیں ہوتے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اکثر ہم کہتے ہیں, کوئی ابھی اعتراف کرے یا نہ کرے, دوروں چنگے لگنے سے میرے پہنچ گئے نا جی گالی کوئی نہیں. دور سے خوبصورت لگتے ہیں, قریب پہنچے تو اتنے پرکشش نہیں ہوتے. حضرت عاتقہ فرماتی ہیں حضور جب دور سے آ رہے تھے تو خوبصورت تھے, جب قریب پہنچے تو اور زیادہ خوبصورت تھے. When they were coming from far, they were beautiful, they were attractive, they were glowing, they were shining. But when they came closer, they were more beautiful. They were shining even more, they were glowing even more. Allahu Akbar. میں اپنے لفظوں میں یوں کہا کرتا ہوں, جب قریب سے حسان بن ثابت نے دیکھا تو دیکھ کر پکار اٹھے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ تو قریب سے دیکھنے والے حسان بن ثابت تھے, اور جب 14 صدیوں کے فاصلے پر ہمراہ وادی کے اندر تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ نے دیکھا تو دیکھ کر پکار میں جانا. فیصل چشتی صاحب تسی آکشور سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھاں, اس صورت نو میں جانا کھاں, جانا کھاں کے جان جہانا کھاں, جانا کھاں کے جان جہانا کھاں. سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں. جس شان کو شانہ سب بنیاں, جس شان کو شانہ سب بنیاں. سبحان اللہ اجمل کا سب مل کے پڑھ لیں تاکہ سب کی حاضر. Everyone can say سبحان اللہ, everyone can say ما اجمل کا, مل کر کہیں سبحان اللہ اجمل کا, سبحان اللہ اجمل کا, ما احسن کا, ما اکمل کا, ما احسن کا, ما اکمل کا. کت مہر علی کت تیری ثنا, کت مہر علی کت تیری ثنا. گستاخ یقین کت جایا. جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ بھی دیوانے ہو گئے, جنہوں نے دور سے دیکھا وہ بھی فدا ہو. Fortunate people who are sitting here doing the dhikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, praising Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Whoever attaches themselves to the praise and through the dhikr of Rasulullah, they benefit in the world, they benefit in the grave, and they benefit in the world hereafter. And remember, I have 5 minutes left, میرے وقت میں 5 منٹ باقی ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی, اس پر ایک ہی بات عرض کرتا ہوں, پھر بات کو ختم کرتے ہیں. میرا نبی میلاد کی محفل میں آنے والوں, fortunate people who are sitting in the gathering of the Milad of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fortunate people who are praising Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Remember, your my beloved prophet is not in need of your my durood, is not in need of your my dhikr, is not in need of your my salam, is not in need of your my milad محفل. میرا نبی تیرے میرے درود کا محتاج نہیں, تیری میری نعت کا محتاج نہیں, تیرے میرے
میرے درود کا محتاج نہیں, تیرے میرے میلاد کی محفل کا محتاج نہیں, کیونکہ میرے تیرے نبی کے مقام اور مرتبے کو کسی دنیا کے لیڈر نے بلند نہیں کیا, کسی مولوی نے بلند نہیں کیا, کسی پیر طریقت نے بلند نہیں کیا, کسی شیخ طریقت نے بلند نہیں کیا, کسی دنیا کے لیڈر نے بلند نہیں کیا, دنیا کے بادشاہ نے بلند نہیں کیا, کسی دنیا کے صدر نے بلند نہیں کیا, کسی ملک کے وزیر اعظم نے بلند نہیں کیا. The zikr of your my beloved prophet, the maqam and martaba of your my beloved prophet was not elevated by any king of this world, by any leader of this world. میرے تیرے نبی کا مقام اور مرتبہ اس ذات نے بلند کیا ہے جس کی شان ہے الحمدللہ رب العالمین. The one who is the Lord of the universe, the one who is the master of the universe, the one who is the owner of the universe, the one who is the creator of the universe. وہ رب جو کائنات کا خالق ہے, جو کائنات کا مالک ہے, پوری کائنات کو سجانے والا ہے, وہ رب ہو کے اعلان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وہ رب رو کے اعلان فرماتا ہے, and we have elevated for you, we have raised for you, we have uplifted for you. ذکر کیو ذکر, ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کس نے بلند کیا؟ رب نے بلند کیا. The one who is the Lord of the universe, the one who is the master and owner of the universe. When me and you do the ذکر of Rasulullah, when me and you praise Rasulullah, جب میں اور آپ نبی کا ذکر کرتے ہیں, نبی کا نام لیتے ہیں, نبی پہ درود بھیجتے ہیں, we are the ones who benefit, we are the beneficiaries of the zikr of Rasulullah, we are the beneficiaries of the praise of Rasulullah. When we do the zikr of Rasulullah, when we praise Rasulullah, our good deeds are increased, our bad deeds are decreased, our ranks are raised, and at the same time we attain the attention of Rasulullah. نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے, درجے بلند ہوتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر ہمیں حضور کی توجہ ملتی ہے, حضور کی توجہ ملتی ہے, حضور کا کرم ملتا ہے. تو جب ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں تو فائدہ ہمیں ہوتا ہے. The Prophet of Allah is not in need of your and my zikr. All the good actions which we carry out, they are all zanniyul qabool, up to Allah whether He accepts or rejects all good actions which we carry out. They are zanniyul qabool. We ask Allah, oh Allah, is there an action which is qatiyul qabool, which is immediately accepted in your noble court? A voice comes from the unseen, yes, the zikr of my beloved prophet is qatiyul qabool. Idhar banda apni zaban se sone nabi ka zikr karta hai, udhar mera Mawla use fauran qabool farma leta hai. Here we do the zikr of Rasulullah, there it is immediately accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Aao ye milad ki mehfil hai. This is the gathering of milad. We are here celebrating the birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں, حضور کا میلاد منا رہے ہیں, حضور پہ درود بھیج رہے ہیں, حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں جشن. This is called celebration, جشن, جشن میلاد النبی. What we are doing here today, we are gathered here and we are expressing joy upon the arrival of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لیکن ایک ہے جشن, جشن کے ساتھ ہے مشن. One is جشن, one is mission. Today we are sitting here adopting the جشن. ہم یہاں بیٹھ کر جشن منا رہے ہیں حضور کی آمد پر, لیکن صرف جشن نہ مناؤ, جشن بھی مناؤ اور حضور کا مشن بھی اپناؤ. Adopt the mission of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adopt the practices of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adopt the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are all talking about Palestine today. We are all talking about the great land today. That noble land, that great land. Why isn't it? Why shouldn't it be great? This is that land when the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala went from Masjid Haram to Masjid Aqsa. Went from Masjid Haram to Masjid Aqsa. When the Prophet of Allah went to Masjid Aqsa, 124,000 prophets of Allah subhanahu wa ta'ala were all standing together at
one time in Masjid Aqsa welcoming Rasul Arabi sallallahu alayhi wa sallam. Say subhanallah. Say subhanallah, Mawla. At one time all the prophets of Allah, all the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala welcoming your my beloved prophet on the land of Palestine, Masjid Aqsa. And the same Masjid Aqsa, the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala stood on the Musalla, and all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala read namaz behind Rasul Arabi sallallahu alayhi wa sallam. Why wouldn't that great land be dear to us, noble to us? حضرت فاروق اعظم کا پیغام سنے بات کو ختم کرتے ہیں، بات پھر لمبی ہو جائے گی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد اقصی تشریف لے گئے, when they went to Masjid Aqsa, when Masjid Aqsa was conquered by حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے دور خلافت میں جب مسجد اقصی فتح ہوئی, when Masjid Aqsa was conquered, when the land of Palestine was conquered, Al-Quds was conquered by Faruq Azam, they went to Masjid Aqsa. They went there and they gave a lecture, they gave a khutbah, they gave a sermon. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, آپ نے گفتگو فرمائی, آپ نے خطاب فرمایا. اس خطاب میں آپ نے فرمایا, اے لوگو یاد رکھنا ہماری کوئی عزت نہ تھی, ہمیں کوئی جانتا نہ تھا, ہمیں کوئی پہچانتا نہ تھا. We had no identity, we had no way of living, we had no one who would respect us, we had no respect for each other. We didn't know how to stand, we didn't know how to sit, we didn't know how to respect our elders, we didn't know how to love our youngsters. We were lost people, ignorant people, living in the valleys of ignorance, and we were living in the shade of dark clouds of ignorance. We did not know nothing, no one knew us, we had no respect. ہمیں کوئی جانتا نہ تھا, ہماری کوئی پہچان نہ تھی. یاد رکھنا پہلے دن ہمیں جہاں سے عزت ملی, جہاں سے مقام ملا, جہاں سے مرتبہ ملا, جہاں سے رتبہ ملا, جہاں سے اسٹیٹس ملا, where the first day where we attained respect from, where we attained dignity from, where we attained honor from. Don't turn away from that direction and look for respect elsewhere. وہاں سے ہٹ کر کسی اور طرف دیکھ کر عزت تلاش نہ کرنا, کسی اور جگہ سے مقام اور مرتبہ تلاش نہ کرنا. اگر اصل سے ہٹ کر کہیں اور سے عزت تلاش کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. If you look for respect elsewhere, you will be destroyed, you will be disgraced. ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی. پھر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا, ہمیں عزت کہاں سے ملی, ہمیں مقام کہاں سے ملا, ہمیں یہ مرتبہ کہاں سے ملا. Where did we attain this maqam from? Where did we attain this status from? Where did we attain this rank from? Where did we attain all this respect from? Hazrat Farooq Azam said, we attained this respect from the doorstep of Rasul Arabi sallallahu alayhi wa sallam. ہمیں یہ عزت ملی حضور کے در سے ملی ہے, ہمیں یہ عزت ملی, یہ مقام ملا تو در مصطفیٰ سے ملا, قرآن سے ملا, صاحب قرآن سے ملا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں, قرآن اور صاحب قرآن سے جدا ہو کر کہیں اور سے عزت تلاش نہ کرنا, ذلیل ہو جاؤ گے. Do not try to attain respect from elsewhere, otherwise you will be disgraced, you will be destroyed. If you want respect, if you want dignity, if you want honor, if you want to live with respect and you want to die with respect, Hazrat Farooq Azam said, hold on to the Quran and hold on to Sahib Quran. قرآن کا دامن تھامنا, صاحب قرآن کا دامن تھامنا, پھر ذلت تمہاری طرف نہیں بڑھے گی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. Become loyal to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Do the celebration of the Mawlid of Rasulullah. At the same time, adopt the mission of Rasulullah, the teachings, the practices of Rasulullah. You will succeed in the world, in the grave, and in the world hereafter. Then you won't need to turn towards the world. Turn towards the people of the world shall turn towards you. Ki Muhammad se wafa تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آخر میں ایک بار پھر میں جناب حافظ و قاری رضا المصطفیٰ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں آنے کی دعوت دی.
آپ احباب سے ملاقات کا موقع فراہم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ایک بار پھر میں قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری عبدالقادر نوشائی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنا ٹائم مجھے عطا فرمایا۔ اللہ انہیں بھی سلامتی عطا فرمائے۔ یہ جتنے بھی علماء یہاں تشریف فرما ہیں، سب کے بابرکت ناموں سے میں واقف نہیں تھا، کیونکہ اس طرف آنا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ابھی بھی کووڈ کے بعد پہلی دفعہ آیا ہوں، 2-3 دفعہ صاحبزادہ صاحب نے کہا لیکن حاضری نہ ہو سکی، تو کبھی کبھی آنا ہوتا ہے، تو ملاقات میں تھوڑی کمی کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں علماء سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کے سائے قائم رکھے۔ نقیب محفل حضرت قبلہ صاحب، ان کا بھی شکریہ، جزاکم اللہ خیرا فی الدارین۔ پوت اولاد کی وہ قسم ہے کہ جو معاشرے میں والدین کی عزت ہوتی ہے اس کو نہ کم کرتی ہے، نہ اس کو گھٹاتی ہے، نہ اس کو بڑھاتی ہے، بلکہ اسی جگہ پر مینٹین رکھتی ہے۔ اولاد کی اس قسم کو پوت کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ہماری یہ بزرگ بڑے اچھے انداز میں سمجھ رہے ہیں، اگر آپ بھی سمجھ رہے ہیں تو آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیں۔ اولاد کی دوسری قسم کپوت ہے۔ کپوت کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں والدین کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اولاد اس عزت کو خاک میں ملا دیتی ہے، تباہی بربادی کر دیتی ہے اس اولاد کو، اس قسم کو کہا جاتا ہے کپوت۔ اور اولاد کی جو تیسری قسم ہوتی ہے اس کو سپوت کہتے ہیں۔ سپوت کون سی اولاد ہے کہ معاشرے میں جو والدین کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے اس کو گھٹاتی نہیں ہے، اس کو کم نہیں کرتی، اسی جگہ پر نہیں رکھتی، بلکہ اس میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ تو اولاد کی یہ قسم ہے قبلہ پیر محمد نور العارفین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کہ جنہوں نے اپنے والدین کے مشن کو، اپنے والد محترم کے مشن کو کم نہیں کیا، گھٹایا نہیں ہے، اسی جگہ پر نہیں رکھا، بلکہ اس میں اور اضافہ کیا ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ کیا ہے۔ وہ ہمارے سامنے شخصیت موجود ہیں۔ قبلہ صاحب نے جب دعا فرمائی ہے تو آپ نے غالباً نوٹ کیا ہوگا، آپ نے یہ دعا فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وہ والدین کتنے خوش قسمت ہیں۔ ویسے تو ان کے والد محترم شیخ العالم، ماشاءاللہ شیخ العالم، اپنے وقت کے بڑے شیخ، تو ان کے لیے صاحب نے دعا فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پر، میرے والدین پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ان الفاظ پر قبلہ پیر صاحب کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ بڑا قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی، ماشاءاللہ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ صاحب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا۔ جس انداز سے صاحب دین متین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اور سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں ہمیں جامعہ سیر کے اندر جو ہے یہ ٹائم عطا فرمایا۔ ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں، بے حد مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مشن کو تا صبح قیامت جاری و ساری فرمائے۔ تمام احباب زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے آپ نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، خوبصورت چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کسی خوبصورت چہرے کو دیکھنا، اس نورانی چہرے کی زیارت کرنا، یہ بینائی میں اضافے کا سبب ہوا کرتا ہے۔ ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مجھے آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف نور ٹی وی کی سکرین کو کھولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نور ٹی وی دینی خدمات کا کتنا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ آپ نے اس انداز سے سبحان اللہ نہیں کہا، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے چینل آئے، کھلے بند ہو گئے، لیکن نور ٹی وی کی سکرین آج بھی قائم و دائم ہے، آج بھی قائم و دائم ہے، وہاں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب کے اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے، جو سب دین متین کی خدمت کریں۔ یاد رکھیں کہ دین متین کی خدمت ہی یہ دنیا میں، قبر میں اور حشر میں کامیابی کا ضامن ہے۔ جس نے دین کے ساتھ وفا کی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور بروز قیامت بھی اللہ تعالیٰ اس کو سرخروئی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دین متین کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان مولانا مقصود صاحب بھی تشریف فرمائے، قبلہ صاحبزادہ کمال الدین صاحب بھی، صاحبزادہ محی الدین صاحب بھی تشریف فرما ہے ماشاءاللہ۔ اسی انداز سے ہمارے معزز نعت خوان جناب عالم اسلام کے نامور ثنا خان حافظ عبدالقادر صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ تو مجھے امید ہے، دیکھیں کہ ہم نے اشتہار کے اوپر جو ٹائم ہے اس کا محفل شروع ہونے کا ٹائم لکھا تھا، ختم ہونے کا ٹائم ہم نے نہیں لکھا ہے۔ ماشاءاللہ رات ساری ہماری اپنی رات ہے، جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں کہ آپ سب کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد میں بیٹھنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور مرشد کریم کی زیارت کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لو لو وچ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولاں ایک کجاں ہو، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے، میں کسے ول پجاں ہوں۔ ہیں جی، تو مرشد کریم کا آپ دیدار کر رہے ہیں، آپ کی زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس نورانی چہرے کی۔ اللہ تعالیٰ آستانہ عالیہ نعریہ شریف کو تا کہ صبح قیامت آباد رکھے،
اور جو مشن وہاں سے دین کا روحانیت کا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ احباب عزیز وقار مختصر وقت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد مقصود صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا پیغام آپ سب تک پہنچائیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا محمد مقصود صاحب۔ اللہ اکبر یا رسول صاحب زندہ باد۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، جو ٹائم ہے حضرت نے مجھے پہلے بتایا تھا، اس ٹائم کے اندر جیسے حضرت نے خود ابھی چند جملے کہے، قبلہ کی پیر صاحب کی ذات اکثر جو ہے ذات اعلیٰ کے لیے اگر میں آپ کا ہی تعارف کراؤں تو اس میں وقت میرا تو گزر بھی جائے گا، لیکن اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے تقریر وغیرہ کی بھی شوق نہیں ہوتا۔ میں نے تو جو زندگی گزاری جیسے گزاری گزر گئی، لیکن یہ ایک فتنے کا دور ہے۔ میں جناب حضرت فضیلت الشیخ کی توجہ چاہتے ہوئے گزارش کروں گا اور آپ سے کروں گا، اور جو محفل میں خاص کر نوجوان علماء بیٹھے ہیں یا بوڑھے بیٹھے ہیں جو ڈیوٹیوں پر ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ ہم نے ایک طبقہ پالا نعت خوانوں کے نام سے، اس میں قبلہ صاحب نہیں شمار، یہ تو دن رات دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اور کچھ پھر محفلیں ہم نے سجائیں، پھر لوگوں کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ وہ لوگ ہمارے اسلاف کو بھونکنے لگے۔ اردو زبان میں قبلہ موجود ہیں کہ قرآن پاک کے بے شمار ترجمے آپ کو ملیں گے، لیکن ان سب میں سے جو خوبصورت ترین، جو ایمانوں کو جلا بخشنے والا، نورانیت دینے والا ترجمہ، اس کا نام ہے کنز الایمان۔ اور مجھے دکھ، میں اس لیے میں نے میرے اپنے عزیز سے کہا کہ میں اگر آؤں، میری طبیعت نہیں ہے لیکن مجھے کم از کم رونے کا ٹائم تو دیں نا، میں آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں۔ تو اب اس کنز الایمان کے خلاف ایک کتابجہ لکھا گیا ایک خبیث آدمی نے، وہ تقریباً 72 صفحات کا، جس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے قرآن کی معنوی تحریف کی ہے۔ اب یہ حال ہے وہ لوگ جو ہماری ہی چندے سے اس مقام پر پہنچے کہ اب ہمارے بزرگوں کے خلاف انہوں نے زہر بولنا شروع کیا۔ تو میں اس لیے کھڑا ہوا کہ جو حضرات علماء ہیں، مشائخ ہیں اور مسلک کا درد رکھنے والے ہیں، وہ ان لوگوں کو لگام ڈالیں۔ اور خاص کر اب پاکستان میں، باقی بھی دنیا میں، لیکن باقی دنیا میں تو بے دینی پہلے بھی بڑی عروج پر تھی، پاکستان کو بے دینی اسٹیٹ قرار دینے کے لیے ایجنسیوں نے، غیر ملکی ایجنسیوں نے جگہ جگہ ایسے اپنے جو پالتو بٹھا رکھے جو اسلام کے خلاف، علماء حقہ کے خلاف اور اولیاء اللہ کے خلاف خرافات بکتے ہیں، اور حضور غوث پاک کا نام لے کے کہتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ یہ ایک خبیث ہے، اس کی جنبی کہتے ہیں، ہمیں مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس نے بھی اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر بڑی کھل کے باس کی، تنقید کی، اور اس نے کہا، ایک اور بزرگ تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے کہا کہ ہمارا منہ نہ کھلائیں کہ عفریت من الجن کا خبیث معنی کس نے کیا ہے۔ میں نے کہا کھولو،
کھولو منہ، کس نے کیا ہے؟ ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے کس نے کیا۔ ہم مر نہیں گئے، ابھی تک اعلیٰ حضرت کی روحانی اور علمی اولاد دنیا میں موجود ہے، پوچھو، ہمارے سامنے آؤ۔ اور تمہاری جاہلیت کا تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو احمد رضا نے، استغفر اللہ، وہ بے ادب ہے، کہتا ہے احمد رضا نے اتنی بڑی بے ادبی کی کہ وہ کہتا ہے عفریت من الجن کا ترجمہ کرتا ہے اعلیٰ حضرت، مطلب وہ خبیث کہتا ہے کہ خبیث، اور یہاں اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی جو ہے توہین کر دی، تو اعلیٰ حضرت پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ استغفر اللہ، ایسا خبیث آدمی ہے۔ اور کہتا ہے میں بڑا مشہور ہو گیا۔ تو میں نے کہا تو اس سے ایک بڑا اور بھی مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور ہے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے، ہمیں اگر ٹھوکر لگ جائے تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر لوگ تجھ پہ لعنتیں بھیجتے ہیں تو تو فیمس ہو گیا، تجھ سے تو شیطان بڑا، وہ بڑا اپنے چہلوں کو شاید، لیکن تیری طرح کا بے غیرت نہیں۔ وہ میرے خیال میں ان کو کہتا ہوگا کہ لوگ مجھ پر لعنتے ہیں، تجھ پہ لعنتے رہتے ہیں علماء، اور تو یہ کہتا ہے۔ اب اس نے یہ جو کہا ہے، میں چند جو عبارات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس نے جو یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی توہین کی احمد رضا نے، تو گزارش یہ ہے کہ قرآن واضح کرتا ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ دُونَ ذَلِكَ۔ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہو چکے تھے اور وہ کام کرتے تھے، ڈائیو کرتے تھے، غوطہ زنی کرتے تھے، اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے۔ یہ لمبی بات ہے، علماء آپ کو کہیں بیان کریں گے۔ تو وہ شیطان آپ کے دربار میں تھے، کام کراتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے۔ تو اب یہ جو عفریت ہے، اس کا معنی چند معنی میں آپ حضرات کو چند حوالے دے کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نمبر 1، تفسیر القرآن العظیم، مشہور جو روح المعانی جس کا آپ کہتے ہیں، اس میں روح المعانی نے ترجمہ کیا ہے مانا ہو خبیثن ماردن، سرکش خبیث کو عفریت کہتے ہیں، من الجن، جنوں سے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جنوں سے بھی عفریت ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی عفریت ہوتے ہیں۔ جو جنوں میں وہ یہ ہے کہ خبیث مارد، سرکش شیطان کو، خبیث کو کہتے ہیں عفریت۔ اور جو انسانوں میں ہو، جو قالو للرجل الخبیث المنکر الذی یعفر اقرانہ، جو اپنے مقابلوں کو ذلیل اور خوار کر دے انسان، اس خبیث انسان کو عفریت کہتے ہیں۔ عفریت جنوں میں بھی ہوتا ہے، عفریت انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2، حاشیہ کنوی، جو کہ بیضاوی شریف کے اوپر لکھا گیا ہے، کہا کالا عفریت خبیثن ماردن، وہ سرکش خبیث کو عفریت کہتے ہیں۔ سما کالا، علامہ کنوی لکھتے ہیں کہ بیضاوی نے کہا ہے خبیث، سما کالا مارد، اس کے بعد پھر مارد کہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي لَا يُعَلِّقُ بِخَيْرٍ، وہ ہوتا ہے جس کا کسی بلائی کے ساتھ تعلق نہ ہو، اسے عفریت کہتے ہیں۔ عفریت اس خبیث کو کہتے ہیں جس میں کوئی اچھائی نہ پائی جائے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں نمبر 3، تفسیر روح البیان میں امام شیخ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عفریت کا معنی ہے ماردن، خبیث۔ نمبر 4، تفسیر جامع احکام القرآن، مشہور قرطبی شریف جو ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ عفریت کا معنی ہے العفریت من الشیاطین القوی المارد، جو سٹرانگ
اور سرکش ہو اس کو عفریت کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کالا عفریت من الجن، عفریت جنوں سے بھی ہوتا ہے، فل عفریت من الرجال، مردوں سے بھی ہوتا ہے۔ کون سے؟ الرجال الخبیث المنکر، وہ اس پلید مرد کو عفریت کہتے ہیں۔ الذی یعفر اقرانہ، جو اپنے مد مقابلوں کو ذلیل اور خوار کرے۔ علامہ جار اللہ محمود ابن محمد ابن عمر زمخشری جو ہے، یہ ناو بلاغت کا بھی امام ہے، انہوں نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا ہے الافر والافریت والافریت والافراء والافاریہ من الرجال الخبیث المنکر، جو خبیث ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مردوں میں سے، ومن الشیاطین الخبیث المارد، شیطانوں میں سے جو سرکش ہو۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہتا، آخر میں 2 حوالے دینا چاہتا ہوں۔ بصائر ذوی تمیز میں فی لطائف الکتاب العظیم میں امام محمد دین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی لکھتے ہیں کہ العفریت من الجن العارم الخبیث، وہ جو بے ایمان عارم، وہ پلید بھی ہوتا ہے خبیث بھی ہوتا ہے، اس کو جو کہتے ہیں عفریت۔ مفردات امام راغب کہتے ہیں العفریت من الجن هو العارم الخبیث۔ اب میں نے یہ تقریباً ساری نہیں پڑھی، 10 تفاسیر سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے عفریت من الجن کا ترجمہ کہا کیوں کیا خبیث؟ اس لیے کہ مفسرین نے خبیث کیا ہے۔ ٹائم میرے پاس نہیں ہے، ورنہ میں 1-2 باتیں اور بھی کرتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء حق کو دین حق کی صحیح تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان بزرگوں کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رہے۔